گمراہی کے بھی درجات ہوتے ہیں، ایسا نہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پہ مور لگا دی ہے جی بندے دا کی قصور ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بندہ شک کرتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ شک، یہ گمراہی کا پہلا درجہ ہے، بندہ شک کرتا ہے۔ شک کیا آتا ہے؟ جب کسی نام نہاد بے ایمان سکالر کو سنا جسے نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، نہ اس نے علوم پڑھے نہ وہ فقہ کو جانتا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں، بس آواز بڑی اچھی اور لفاظی بڑی ٹھیک ہے، تو وہ بیٹھا ہے اور وہ لگا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے، جو پٹے میں چیز چڑھتی ہے وہ ہر چیز کاٹتا جاتا ہے۔ جب بندہ اس کا بیان سنتا ہے نا تو اس کے اندر پہلی چیز کون سی آتی ہے؟ شک۔ مثلا صحابہ تمام کے تمام معیار ایمان ہیں، انہیں قرآن مجید نے کیا بنایا ہے؟ معیار ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ بعد میں آنے والے لوگ اگر اپنے ایمان کا دعویٰ کریں ہم مومن ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، پھر انہیں یہ چاہیے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے، جیسے عثمان غنی اور علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا ایمان ہے، اور جیسے عشرہ مبشرہ کا ایمان ہے، جیسے ازواج مطہرات کا ایمان ہے، جیسے صحابہ اور صحابیات کا ایمان ہے، ایسا ایمان ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ فقد اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہیں، انہیں میں رب سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ اب قرآن سے یہ بات سمجھ آ گئی، صحابہ کیا ہے؟ معیار ایمان ہے۔ لیکن جب بندہ میڈیا سنتا ہے اور انجینئر دجال کو سنتا ہے تو پھر سننے کے بعد وہ کہتا ہے حضرت علی بھی ٹھیک نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی ٹھیک نہیں، حضرت عمر بھی ٹھیک نہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ٹھیک نہیں۔ جب یہ سنتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ فلانی کتاب، یہ نمبر فلانا نمبر، او بھائی ہمیں نمبروں کی ضرورت نہیں، نہ کتابوں کی ضرورت ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، سب سے بڑی کتاب موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کے صریح فرمان موجود ہیں، اور میرا رب خود صحابہ کی مدح بیان کر رہا ہے۔ اب ہمیں کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ یہ چیزیں سنتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا آتا ہے؟ شک آتا ہے، شک کا بیج آتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے قرآن بھی ٹھیک نہیں، مولویوں نے اپنی تشریحیں کی ہوئی ہیں، یہ شک پڑا ہوا ہے، حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے 100-150 سال بعد حدیث لکھی گئی ہے، لہذا یہ بھی 2 نمبر کام۔ فقہ یہ تو خود اپنی طرف سے بنائی گئی ہے۔ کون سی چیز ٹھیک ہے جی؟ تورات و انجیل ٹھیک ہے، جس کو لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بدل دیا وہ ٹھیک ہے، اور جو بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں۔ قرآن ٹھیک ہے؟
نہیں ہے. یہ کیا بیماری پڑی ہے؟ شک پڑا ہے. جب شک آتا ہے نا، رب اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے. رب بھی اسے کہتا ہے اچھا تو نے میرے قرآن میں شک کیا، تو نے میری مخلص جماعت صحابہ کے بارے شک کیا، تو نے نبی کی سنت کے بارے میں شک کیا، چل پھر لے تحفہ لے لے. اور وہ تحفہ ملتا ہے گمراہی. گمراہی رب دے دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. گمراہ کا مطلب کیا؟ کہندا منو کا دی لوڑ ہے مسجد جان دی، منو کا دی لوڑ ہے مولویوں کو جان دی، میں مولویوں کی سمجھنا، میں آپ ہی مطالعے بڑے کیتے نے. یہ اب کیا ہو گیا؟ دوسری پٹری پہ چڑھ چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے. اور جب گمراہ ہوا نا، جہاں بیٹھتا ہے وہاں صحابہ کو گالیاں، جہاں بیٹھتا ہے ازواج مطہرات کو بکواس، جہاں بیٹھتا ہے وہاں کفر و ضلالت اور شرک کی باتیں کرتا ہے. تو یہ گمراہ ہو گیا بندہ. اب جب گمراہ ہوا نا تو پھر تیسری سیڑھی چڑھتا ہے. وہ تیسری سیڑھی یہ ہے، جدال فی آیات اللہ بغیر سلطان. اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتا ہے بغیر کسی دلیل کے. جب اس کے سامنے قرآن رکھا جائے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ، اب وہ جھگڑا کرنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، نبی کے زمانے میں تو قرآن لکھا ہی کوئی نہیں گیا، نبی کے زمانے میں تو قرآن تھا ہی کوئی نہیں، یہ قرآن تو بعد میں لکھا گیا ہے. اور یہ قرآن کی فلانی آیت یہ منسوخ ہو چکی ہے، یہ فلانی آیت یہ فلانے نے داخل کر دی ہے، یہ فلانی آیت فلانے نے یوں کر دی ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کے بالکل صریح مقابلے کے اندر آ جاتا ہے کہ قرآن کی آیات پیش کی جاتی ہیں اور وہ قرآن کی آیات میں جھگڑے کرتا ہے، مقابلے کرتا ہے، مولویوں کی کتابیں لے کے آتا ہے، پیروں کی کتابیں لے کے آتا ہے، شعر و شاعری سناتا ہے. پر جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو وہ مقابلے میں آ جاتا ہے. یہ اس کو تیسری ڈگری، تیسرا درجہ مل چکا ہوا ہے. اب جب یہ تیسرے درجے پہ آ چکا ہے نا، آخری درجہ اسے اب رب دیتا ہے، وہ ہے ختم علی القلوب. اللہ ان کے دلوں پہ کیا لگا دیتا ہے؟ مور لگ جاتی ہے. جب مور لگ گئی ہے نا، اب میرا نبی بھی قرآن سنائے ابو جہل کو، ایمان کی دولت مل جاتی ہے. چلو ہو سکتا ہے نا میرے سنانے میں فرق ہو، میرے الفاظ کے انتخاب میں فرق ہو، میرے اندر کی کوئی بات ہو، میں وہ کر رہا ہوں، میرے میں تو فرق ہو سکتا ہے، نبی کے ظاہر و باطن میں فرق نہیں ہو سکتا. جب نبی قرآن سناتا ہے، ابو جہل کو پھر بھی ہدایت نہیں ملتی ہے، عتبہ اور شیبہ اور ولید انہیں ہدایت نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں ان پہ کیا لگ گئی ہے؟ مہر. لیکن کیا جو مہر لگی ہے وہ پہلے درجے پہ لگی ہے؟ کیوں جی؟ آخری درجے پہ جا کے لگی ہے. جب آخری درجے پہ لگی ہے، اب اس کی دو مثالیں آپ نے سن لی تھیں پہلے، کہ ایک بندہ ایسے کہ اس کی گردن پہ توک ڈال دیا ہے، اب وہ گردن یوں کیے ہوئے ہے، سامنے تو دیکھ سکتا ہے، نیچے نہیں دیکھ سکتا، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتا. فوراً دوسری مثال دی کہ چار دیواری ہے، آگے بھی دیوار، پیچھے بھی، آگے پیچھے اور بند، اور اس میں بندہ ہو تو کیا وہ باہر دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. مطلب کیا؟ جب بندہ اس درجے پہ پہنچ جائے جہاں اس پہ گمراہی کی مہر لگ چکی ہوئی ہے،
اب اسے کوئی چیز حق والی سچ والی نظر آتی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں، جس بندے کا ہو جائے معدہ خراب، اب معدہ ہوا گڑبڑ، اس کے اثرات اس کی زبان پہ بھی آئے ہیں، زبان پہ کڑواہٹ ہے۔ سیب کھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ بھی کوڑا ہے۔ آم لیتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی کڑوا ہے۔ شہد استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے اس میں بھی کڑواہٹ ہے۔ اب ان چیزوں میں کڑواہٹ نہیں، اس بندے کا کیا خراب ہو چکا ہے؟ معدہ خراب ہو چکا ہے، اس کی زبان پہ اس کے اثرات ہیں، کڑواہٹ ہے، بیماری کی وجہ سے اب جو چیز کھا رہا ہے اس کو کیا قصیلی اور کڑوی محسوس ہو رہی ہے۔ اب اس میں چیزوں کا قصور نہیں، اس بندے کا قصور ہے، نبیوں کا قصور نہیں کہ نبی سنا نہیں سکے، سمجھا نہیں سکے، قرآن کا قصور نہیں کہ قرآن کی وہ طاقت یا وہ حقانیت یا وہ زور یا وہ بصائر وہ قرآن کے نہیں ہے۔ قرآن تو ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے کہ جہاں ساری روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں کی ان کوٹھریوں میں بھی قرآن اپنا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں تالے لگ جائیں وہاں پھر فائدہ نہیں ہوتا۔